अस्सलाम वालेकुम। शुगर क्या है? वीवर्स, मेरा आज का मौजू है शुगर। शुगर एक ऐसी बीमारी है जिसको अगर आप दोस्त बना लें तो ये सारी बीमारियों से आपकी हिफाजत करती है। और अगर आपने शुगर से दोस्ती ना की तो बहुत जल्द शुगर मरीज को दी एंड पहुंचा देती है। फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन। ये एक हकीकत है। अगर आप शुगर को दोस्त बना लें तो शुगर आपको बहुत बेहतरीन दोस्त बन के दिखाएगी। सवाल ये पैदा होता है, शुगर से कैसे दोस्ती की जाए? तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आप शुगर को कंट्रोल रखें। इसी मुनासबत से आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं शुगर की, कि शुगर क्या है। पेंक्रियाज यानी लबलबा का कुदरती काम ना करना शुगर कहलाता है। खून में इंसुलिन यानी शुगर का ज़ाहिर हो जाना बीमारी की अलामत है। जिस्म पेंक्रियाज इंसुलिन बनाने में कमज़ोर हो जाता है या नहीं बनाता, इसलिए वो इंसुलिन टैबलेट की सूरत में या इंजेक्शन की सूरत में मसनूई तौर पर दी जाती है। तो खाई हुई ग़ज़ा की इंसुलिन की मदद से हाजमे में मदद मिलती है। नॉर्मल हद शुगर की नई तहकीक के मुताबिक कम से कम 70 होनी चाहिए और 120 ज़्यादा से ज़्यादा, यानी 70 से 120 तक नॉर्मल हद है। 70, 80, 90, 100, 110, 120। 70 से कम शुगर की कमी की अलामत है और 120 से ज़्यादा शुगर की ज़्यादती की अलामत है। यानी शुगर कम भी हो जाती है और ज़्यादा भी हो जाती है। होती क्यों है? शुगर होने की वजह इस दुनिया फ़ानी में, हालात हाजरा में टेंशन, डिप्रेशन, ग़िज़ा की बेएहतियाती, वर्जिश का ना करना, अलम गलम खाते रहना, सुस्ती, काहली वजूहात हैं जिस वजह से शुगर हो जाती है। आम अल्फाज में शुगर जिस्म में खून में शुगर की, चीनी की मिकदार के इजाफे को शुगर की बीमारी कहते हैं। ब्लड टेस्ट किया जाता है और उससे आपको पता चल जाता है कि आपकी शुगर की पोजीशन क्या है। अब मैं आपको बताता हूँ टेंशन क्या चीज़ है। टेंशन टेंशन सुनते रहते हैं, डिप्रेशन डिप्रेशन सुनते रहते हैं। होता क्यों है? गरीब आदमी को पैसे की कमी टेंशन की वजह बनती है और अमीर आदमी को पैसे की ज्यादती टेंशन की वजह बनती है। गरीब की ज़रूरियात पूरी ना हो सकना टेंशन डिप्रेशन है। अमीर की दौलत का ज़रूरत से ज़्यादा होना टेंशन डिप्रेशन है। तो बेहतरीन हल, मेहनत कीजिए,
اللہ سے دعا کیجئے اور درمیانی پوزیشن میں رہیے، دولت کمائیے، محنت کیجئے اور اس دولت کو نہ صرف اپنے اوپر خرچ کیجئے، اپنے غریب بہن بھائیوں، عزیز و اقارب، پڑوسیوں اور عام لوگوں پر بھی خرچ کیجئے۔ خرچ کرنے سے دولت بڑھتی ہے اور صحت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، جو روحانی خوشی ملتی ہے اس سے ٹینشن ڈپریشن ختم ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں غذا، کیا غذا کھائی جائے؟ سبزیاں کھائیں، گوشت، چھوٹا گوشت استعمال کریں، مچھلی کا گوشت استعمال کریں، بڑے گوشت سے جتنا ممکن ہو پرہیز کریں۔ لازمی نہیں کہ آپ گوشت ہی چھوٹا کھائیں، مچھلی ہی کھائیں، اویلیبل ہو، موجود ہو، لے سکیں تو لیں، نہیں تو دالیں استعمال کریں، سبزیاں استعمال کیجیے، اور کھانے کی مقدار کوشش کریں کہ کم کر دیں۔ کیسے؟ اگر آپ صبح میں 2 روٹی لیتے ہیں، 1 روٹی لیتے ہیں تو وہ آدھی کر دیں، دوپہر میں 2 کھاتے ہیں تو 1 کھائیں، اور رات کو بھی اگر 2 کھاتے ہیں تو 1 کر دیں روٹی۔ رات کا کھانا سونے سے کم از کم 3 گھنٹے پہلے کھا لیا جائے تاکہ وہ ہضم ہو سکے۔ نارمل دال سبزی استعمال کرتے رہیں، ہمت ہو جب بکرے کا گوشت، دمبے کا گوشت، مچھلی یہ استعمال کریں، نہیں تو ضروری نہیں ہے۔ کھانے کی وہ چیزیں جو استعمال کر سکتے ہیں بتا دی میں نے آپ کو۔ اب وہ چیزیں جو بالکل ٹچ نہیں کرنی، استعمال نہیں کرنی، تلی ہوئی چیز، سموسا، پکوڑا، فرائی چاول، پلاؤ جسے ہماری زبان میں کہا جاتا ہے، پراٹھا، بیکری کے آئٹم، بسکٹ، کیک، پیسٹری وغیرہ بالکل استعمال نہیں کرنے۔ تو آپ نہ صرف شوگر سے دوستی کر لیں گے بلکہ ایک صحت مند زندگی گزاریں گے، اور باقی ہر قسم کی بیماری سے انشاءاللہ شوگر آپ کی حفاظت کرے گی۔ شوگر آپ کو ٹائم مینجمنٹ سکھا دے گی، ٹائم پہ کام کرنا۔ اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں ایکسرسائز کون سی کی جائے۔ سب سے بہترین 5 وقت کی نماز پڑھی جائے، اور وہ بھی باجماعت مسجد جا کر۔ اس کے بعد آپ کوشش کیجئے کہ اس کے بعد واک کریں، زیادہ سے زیادہ واک کیجئے، روزانہ کم سے کم آدھا گھنٹہ پیدل چلیں۔ اگر اتنا ٹائم نہیں ہے تو 1000 اسٹیپ قدم آپ ڈیلی صبح اور شام لازمی کاؤنٹ کر کے کریں۔ اگر 5 وقت کی نماز پڑھ لیں گے، تھوڑی سی یہ واک کر لیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو کوئی مشکل نہیں ہوگی، چاہے گھر کی خواتین ہوں یا مرد حضرات ہوں۔ کوشش کریں کہ رات کے کھانے کے بعد فوری نہ لیٹ جائیں، 3 گھنٹے بعد سوئیں، اس دوران تھوڑی واک ہو جائے تو وہ بہترین واک۔ اب آئیے اس کے علاج پہ۔ انسولین تو ہے ہی ہے، ایلوپیتھک میں ٹیبلٹ دیتے ہیں، انسولین لگاتے ہیں، ہم لوگ ہومیوپیتھک میں بھی میڈیسن دیتے ہیں، علامات کے حساب سے ہم میڈیسن دیتے ہیں، حکمت میں بھی میڈیسن ہے۔ لیکن میں آج آپ کو ایک ایسی چیز بتا رہا ہوں انشاءاللہ جس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، اور رزلٹ تمام قسم کی میڈیسن کے طریقہ کار سے بہترین ہے۔ وہ کون سا؟ آپ زیتون کا تیل لیجئے، مارکیٹ سے ایکسٹرا ورجن آئل یا ورجن آئل بھی ٹھیک ہے، جو بھی اویلیبل ہو زیتون کے تیل میں سے
یہ زیتون کے تیل کی کچھ اقسام ہیں. ایک ریفائنڈ ہوتا ہے، ایک ایکسٹرا ریفائنڈ ہوتا ہے، یوں کہہ لیں، پھر ایک اور ایکسٹرا ریفائنڈ ہوتا ہے. تو بس جو ایکسٹرا ریفائنڈ ہوتا ہے اس کو ایکسٹرا ورجن کہتے ہیں. جو اس سے کم درجے کا ہوتا ہے وہ ورجن کہلاتا ہے. جو اور کم ہوتا ہے وہ سادہ پیور خالص حالت میں ہوتا ہے. جو ایکسٹرا ورجن آئل ہے وہ یا ورجن آئل رات کو سونے سے پہلے 1 چمچ لیجئے. اس کے بعد کچھ کھانا نہیں، کچھ پینا نہیں، سو جائیے. صبح نہار منہ پھر 1 چمچ کھانے کی زیتون کا تیل پی لیجئے. آپ ٹھیک 3 دن سے 1 ہفتے میں بہت بہترین تبدیلیاں بدن میں محسوس کریں گے. شوگر کنٹرول ہو جاتی ہے. پہلے ہی دن 1 دن میں آپ رات کو اور صبح یہ لیں، اپنی شوگر ٹیسٹ کریں. انشاءاللہ فاسٹنگ اینڈ رینڈم دونوں میں واضح فرق محسوس کریں گے، اور 1 ہفتے بعد تو بالکل ایکوریٹ فگر ہو جائے گی. اس کے بعد آپ صرف صبح میں ناشتے سے پہلے 1 چمچ لیتے رہیں، تاحیات لے لیں، نو پرابلم. کیوں؟ اس زیتون کے تیل کے اور بھی بہت فائدے ہیں. یا آپ کے سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ہر چیز کو بہترین کر دیتا ہے. اوکے ویورز، آج کی ویڈیو ختم کرتے ہیں. امید ہے آپ کو شوگر کے بارے میں اچھی معلومات حاصل ہوگی. پھر بھی کوئی سوال ہو تو نمبر دے دیا گیا ہے، آپ کمنٹس میں نمبر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور ضرورت پڑنے پر اس واٹس ایپ نمبر پہ کال بھی کر سکتے ہیں. ہم آپ کو زیتون کا تیل بھیج بھی سکتے ہیں. اگر آپ کو باہر سے نہیں ملتا تو ہم آپ کو دلا سکتے ہیں، نہیں تو ہر جگہ اویلیبل ہے. ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے. شکریہ.